بچوں کی ٹرانسپورٹ ہے، وینز ہیں، اس میں سی این جی کٹس ہیں، ان کو بھی وہاں سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نمبر سیکنڈ، جو بھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹیز ہیں جس پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، اس کو فوری طور پر ختم کرنے کے احکامات جاری کر دی گئے ہیں، جس میں ایک مین پراپرٹی 50 ایکڑ کراچی میں ہے، جس میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما انہوں نے وہاں پہ کچھ فارم ہاؤسز اور کچھ بھینسوں کے باڑے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ اوور دی ایئرز جو ہے ان کے قبضے میں تھی، تو اس کو بھی خالی کرانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ سندھ بھر میں جتنے بھی ڈیپوز کی جگہیں ہیں ان کو، ان میں سے جو ہے اللیگل کنسٹرکشن کو ریموو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں مختلف لوگ اور مافیاز کی جانب سے اللیگل بسوں کے اڈے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر ان کے خلاف ایک میگا آپریشن کر کے سب کو جو اس میں انوالو ہیں ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، چاہے وہ انکروچمنٹ کی مد میں ہو، چاہے وہ اللیگل ایکٹیویٹی اس مد میں ہو کہ لوگوں کو کوئی نقصان جس سے پہنچ سکے، اس پہ کارروائی ہوگی۔ جو ہم نے اسکول وینز وغیرہ میں سی این جی کٹس کا ہٹانے کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ ہو۔ پہلے بھی اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن اب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مزید انفورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ وہ مزید آگے چلے۔ ایک اور چیز، میں نے 2-3 دن پہلے ایس ایم ٹی اے کی میٹنگ کی، موٹر وے کے طرز عمل کی ایس ایم ٹی جو ہے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ایک فورس بنانے جا رہی ہے، اور اس فورس کا کام ہوگا سندھ بھر میں پرائیویٹ اور جو ہماری دیگر سروسز ہیں ٹرانسپورٹ کی، جو کراچی میں بھی شروع ہوئی ہیں اور باقی سندھ کے دوسرے اضلاع میں شروع کی ہیں، ان پہ جو ہے ان کو ریگولیٹ کرنا، اور وہ قاعدے قوانین کے حساب سے چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ان کو دیکھنا۔ اگر اس میں چاہے کوئی گورنمنٹ کی بھی ٹرانسپورٹ ایسی ہوگی جس ٹرانسپورٹ میں کوئی ڈرائیور کہیں کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کوئی کنڈکٹر کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو فوری طور پر وہ جو فورس ہوگی وہ اس پہ عمل کرے گی، کسی کو مقصد کہ اس پہ نہ ہو، اور اگر کوئی صحیح ڈرائیونگ نہیں کر رہا تو اس کو بھی مانیٹر جو ہے وہ فورس کرے گی، وہ بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں اس وقت آلریڈی پیپلز بس سروس فیز 1 چل رہی ہے، الیکٹرک بسز چل رہی ہیں، پنک بسز چل رہی ہیں، اورنج لائن چل رہی ہے، گرین لائن چل رہی ہے۔ تو اس بجٹ میں بھی ہم نے پروپوز کیا، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے، حکومت سندھ کو، جس میں چیف منسٹر صاحب نے 250 گاڑیوں کی تو مزید پروکیورمنٹ کی ہمیں کمٹمنٹ کی ہے۔ ہم نے 500 گاڑیوں کا ان کو پروپوزل بھیجا ہے کہ ہمیں جتنا بھی سندھ گورنمنٹ، کیونکہ یہ بہت مہنگی پوری یہ ایکسرسائز ہے، تو گورنمنٹ آف سندھ ظاہر پرائیورٹی میں بہت زیادہ اور بھی اسکیمز ہوتی ہیں، تو جتنا بھی اسپیئر کر سکی گورنمنٹ، انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بھی ٹرانسپورٹ کے محکمے کے لیے خصوصی انٹرسٹ ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اپ کمنگ بجٹ میں بھی سندھ میں ٹرانسپورٹ کے سولوشن کے لیے مزید ٹرانسپورٹ کو لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ابھی اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ بسز پروکیورمنٹ لے آئے ہیں، جو آپ نے دیکھا، جس کا ہم نے کچھ دن پہلے افتتاح، کچھ ہمارے پاس آ بھی گئی تھی، وہ جو گرین کلر کی بسز تھیں یو ٹانگ کے ساتھ، تو وہ بھی ہم لوگ بسز لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید بسز کو بھی جو ہے پروکیورمنٹ جاری ہے۔ تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پچھلے 1 سال میں کچھ آپ کو نظر بھی آیا ہوگا، لیکن اپنے نہ صرف پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ زیادہ طور پہ جو ہے اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بھی تحت آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا الیکٹرک بسز جو ہیں وہ الحمدللہ صحیح طریقے سے چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن بی آر ٹی، وہ کام اس کا چل رہا ہے۔ جو یلو لائن ہے بی آر ٹی، اس میں جام صادق برج کا ٹینڈر فلوٹ ہو چکا ہے، چند دنوں میں وہ بھی ایوارڈ ہو جائے گا، پھر ہم ڈیپوز کا کام شروع کریں۔ تو ہم لوگ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پہ ٹرانسپورٹ سولوشن پہ نہ صرف کراچی کے بعد لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد پہ اپنا کام کرا ہے۔ اب مزید ڈسٹرکٹ کو ایڈ کیا جائے گا۔ اب ہمارا ٹارگیٹ میں شکارپور اور مزید اور ڈسٹرکٹس میرپور خاص، ان میں ہم کس طرح اپنی ویلیو ایڈڈ سروسز کو ایڈ کریں۔ یہ کچھ گزارشات تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ دوسری بات، جو ملک میں اس وقت ایک تماشا بنایا جا رہا ہے، اور ملک میں پارلیمنٹ کی
دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم ترین ادارہ ہے پاکستان کا، سپریم ترین ادارہ پارلیمنٹ ہے، اور کوئی ادارہ اتنا نہیں ہے سپریم. تو پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ جو آپ کا ایوان بالا ہے اس کے فیصلوں کا پہ کوئی کامنٹس دے یا اس کے فیصلوں پہ کوئی تنقید کرے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کی گفتگو پہ ایک موجودہ عدالت سے کمنٹ آئے. یہ دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو ہے، اس کے کیا پارلیمنٹ کو اس کا اختیار ہے اس چیز پہ کسی کو بلانے کا یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک بات واضح کر لوں کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کی گفتگو دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے. یہ ذاتی گفتگو نہیں ہے، یا ثاقب نثار کے بیٹے کی یا کسی اور کی گفتگو جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹس بیچنے کی بات ہو رہی ہو، یہ پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے. کیونکہ وہ بیٹا جو ہے وہ ثاقب نثار کا بیٹا ہے، اور ثاقب نثار اس ملک کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ چکے ہیں. اور ثاقب نثار جب چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو انہوں نے اس ملک میں بہت ہی کنٹروورشل چیف جسٹس رہے ہیں، بہت ہی غیر آئینی طور پر پریکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں، غیر قانونی طور پر پریکٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس رہے ہیں. اور ثاقب نثار کے فیصلوں سے عمران خان کو فائدے پہنچے ہیں. ثاقب نثار کے فیصلوں سے عمران خان کے سیاسی مخالفوں کو بہت بڑا نقصان اور دھچکا پہنچا ہے. تو اگر آج ثاقب نثار کا بیٹا گفتگو میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہر ہائیسٹ فورم پر ہونی چاہیے اور ضرور ہوگی. اس کی انویسٹیگیشن کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر یہ نہ دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے یار یہ ہماری برادری کا ہے تو اس کو ریلیف دیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی کا ہے کہ اس کو ریلیف دیں، ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس کی عزت کو بچائیں. اور قانون اور آئین کو دیکھا جائے تو اس کی کڑیاں ملتی ہیں. جب نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، کسی بھی کرپشن کا، کسی گرافٹ کا، کسی منی لانڈرنگ کا، کسی فائنینشیل امبیزمنٹ کا مقدمہ بناتے ہیں تو وہ کنیکشنز ڈھونڈتے ہیں، وہ کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تب انکوائریز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیپروں میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کہ کسی نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کڑیاں ملتی ہیں کہ جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھا اس نے اس چور بیمان عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. کنیکشن ملتے ہیں کہ ثاقب نثار نے عمران خان کو بنی گالا کا اللیگل کنسٹرکشن ریگولائز کر کے دی. کڑی ملتی ہے کہ اس نے عمران خان کے کہنے پہ اس کے مخالفوں کو چن چن کر سزائیں دی، ان کو چن چن کے جیلوں میں بھیجا. کڑیاں ملتی ہیں کہ اس کے لیے ان کی عمران خان کی اپنی تقاریریں، عمران خان کی اپنی تقاریبیں، اور سپریم کورٹ میں اس وقت پرائم منسٹر کا خطاب جس میں ثاقب نثار ساتھ بیٹھا اور ایک دوسرے سے کو جو محبتیں کر رہے تھے، پھر ڈیم فنڈ اور یہ ڈرامے جتنی چل رہی تھی، یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں. اس کڑیوں کے بعد اگر ثاقب نثار کا بیٹا اور ثاقب نثار پی ٹی آئی کے ٹکٹ کروڑوں روپے میں بیچ رہے ہیں تو ثاقب نثار کو اس وقت ہتکڑی لگی ہونی چاہیے اور ثاقب نثار اس وقت جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کسی کو بلاتی ہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو روکے، کسی کو اختیار نہیں کہ پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو روکے، کیونکہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ادارہ وہ ہے. پارلیمنٹ کو کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کی بے توقیری یا کسی بھی ایسے ادارے کی جو انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ ثاقب نثار اور اس کے بیٹے کو بلائے، پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو کہ تمہیں ٹکٹیں کیوں دی گئی ہیں، تمہارا ایسا کیا محبت تھی کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تم بانٹ رہے ہو اور تم بیچ رہے ہو، بیٹھ کر بانٹ بھی نہیں بیچ رہے ہو.
ڈوب مرنے کا مقام ہے ثاقب نثار جیسے شخص کے اوپر. ثاقب نثار جیسا شخص, اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے کہ ایک چیف جسٹس تم رہ چکے ہو سپریم کورٹ کے, تم آج پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹیں بیچ رہے ہو, تمہاری یہ اوقات ہے, تمہاری یہ حیثیت ہے. تمہارا بیٹا بیٹھ کر جو دھندے اس نے اس وقت کیے کس سے چھپے ہوئے, تم نے اپنے دامادوں کے لیے جو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو جو نقصان پہنچایا, اپنے دامادوں کی دواؤں کے لیے جو ان کے اوپوننٹ کمپنیز تھی ان کو جو نقصان پہنچایا, یہ تو باقاعدہ اس کا بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ثاقب نثار کا. جس طرح ثاقب نثار نے اختیارات سے تجاوز کر کے غیر آئینی طور پہ فیصلے دیے, جس طرح ثاقب نثار نے نیپوٹزم کی ایک بدترین مثال اس پاکستان میں پیدا کی, تو آج ثاقب نثار اس کے بیٹے کے لیے ریلیف کیوں؟ کیا باقی جو سیاستدان تھے جن کو آپ نے چن چن کے ٹارگٹ کیا, کیا وہ کسی کو اولاد نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں تھا؟ تو یہ کون سا آسمان سے اترا ہوا ہے ثاقب نثار اور اس کا بیٹا, جس کے لیے خصوصی طور پر خاص محبت کی جا رہی ہے اور ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے. جس طریقے سے آپ نے عمران خان کو ریڈ کارپٹ اور وہ محبت جاری ہے. عمران خان کیا کر رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ؟ آج بھی عمران خان آپ کے ملک کے خلاف ایک جھوٹا بیانیہ بیچ رہا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو. جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مد میں جو باتیں کی جا رہی ہیں, وہ باتیں کیا ہیں؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن مد میں پوری دنیا کو غلط انفارمیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. مجھے ایک بتائیں کہ عمران خان پہ کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہو جو ایک جرم اس نے نہیں کیا ہو. کیا منی لانڈرنگ میں عمران خان ملوث ہے یا نہیں ہے؟ ایک سمپل سوال ہے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سن لے, پاکستانی کمیونٹی بھی سن لے, عمران خان کے وکلا بھی سن لے, اور جو اس کو ریلیف دے رہے وہ بھی سن لے. کیا عمران خان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مقدمے کی ججمنٹ میں یہ چیز واضح ثبوت دیے گئے ہیں نہیں ہے کہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی, انہوں نے فارن فنڈنگ لی, انہوں نے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے, انہوں نے ملک کو میں کی سیاست میں وہ پیسہ استعمال کیا جو کہ پاکستان کے قانون میں جائز نہیں ہے, پاکستان کے آئین میں جائز نہیں ہے. مجھے کسی ایک سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی یا کسی آئین کی کتاب میں دکھا دے کہ فارن فنڈنگ لینا جائز ہے, پاکستان کی سیاست میں بھارت اور اسرائیل کا پیسہ آنا جائز ہے. کوئی ایک مجھے مثال دے دے. نہیں ہے, ایلیگل کام کیا عمران خان نے. تو اگر اس پہ آج کارروائی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی آج دن تک, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر بی آر ٹی کے پی کے میں جس میں جسٹس بندیال صاحب نے اس کو اسٹے آرڈر دیا اربوں روپے کی کرپشن, وہ اسٹے آرڈر جائز تھا یا ناجائز تھا؟ آئین کی کتاب اٹھا لیں, قانون کی کتاب اٹھا لیں, کوئی ججمنٹ اٹھا لیں کہ 2-3 سال تک آپ نے اسٹے آرڈر دیے. وہ گنڈا پور کو جس کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا, اسی بندیال صاحب نے اس کو گنڈا پور کو باقاعدہ اسٹے آرڈر دیا اور وہ چلتا رہا, وہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر رہا. اور اس جاہل شخص کی وجہ سے جس کو قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے, جس پہ بندیال صاحب نے اس کو اسٹے آرڈر دیا, اس نے پارلیمنٹ کو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کر دیا. اس نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو اس نے اڑا دیا. تو بھائی آپ اگر غلط لوگوں کو اسٹے آرڈر دے کے ایسی پوزیشنوں پہ بٹھاؤ گے تو وہی لوگ آپ کے آئین اور قانون کا ستیہ ناش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا اس میں عمران خان ملوث نہیں ہے؟ کیا اگر اس کیس کا جس طرح عمران خان نے اسمبلی توڑی جس میں عارف الوی, عمران خان اور گنڈا پور اور سوری اسد قصوری اسد نہیں وہ سوری قاسم سوری, وہ گنڈا پور نہیں تھا وہ سوری میں وہ قاسم سوری تھا, میں تو گنڈا پور کہہ رہا تھا, مائی اپولوجیز. تو قاسم سوری والے کیس میں جو بندیال صاحب نے اس کو دیا اسٹے آرڈر, تو یہ تینوں ملوث نہیں تھے؟ یہ تینوں ملوث تھے. تو جب یہ لوگ ملوث تھے, اور اس میں آپ کے ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ بتائیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر آئینی کام کیا ہے. جب غیر آئینی کام کیا تو آپ نے عمران خان کو سزا کیا دی؟ آپ نے عارف الوی کو سزا کیا دیا؟ آپ نے قاسم سوری کو سزا کیا دی؟ میرا سوال ہے, اوپن سوال ہے, عدالتوں سے سوال ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے سوال ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی شخص آئین توڑے, دنیا کے کسی شخص میں جو آئین سے انحرافی کرے, تو کیا دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ممالک میں ایسے لوگوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟
منی لانڈرنگ والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہے, کرپشن کرنے والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہے. اس طرح کی پوری لسٹ ہے عمران خان کے خلاف. پھر جو سب سے گناؤنا جرم اب کیا انہوں نے کہ آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا, آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا, ان کو شروع میں ان کو ڈیفینڈ کرنا, ہائی کورٹ میں کہنا سیکنڈ ڈے جب اس کو رعایت دی گئی سپریم کورٹ بھی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ ایسا ریئیکشن ہوگا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں, کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ یہ ریئیکشن ہوگا. یہ ایڈمیشن بھی ہے پرانے جرم کی اور نئے جرم کی پیشن گوئی بھی ہے, اعتراف بھی ہے. اعتراف بھی کہ ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ کی دھمکی بھی ہے. یہ دینا کہ جی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کیا یہ پاکستان, یہ دنیا کے کسی قانون میں اپنے قومی اداروں پر, اپنے شہداء کے مونیومنٹس پہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح ہاؤس تھا, وہ رہے کوئی بھی راجا تھا قائد اعظم محمد علی جناح ہاؤس, اپنے ملک کے بانی کے گھر کو آگ لگا دینا, اگر دنیا میں کہیں اور تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ. اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو عمران خان روز جھوٹ بول رہا ہے. میں وہی پھر کہوں گا کہ کیپٹل ہل کا فیصلہ سن لیں. کیپٹل ہل کے ماسٹر مائنڈ کو 18 سال قید ہوئی تھی عمران خان, کیونکہ وہاں پہ قانون چلتا ہے, وہاں پہ آپ سے محبت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ, کہ وہاں پہ جو مخصوص اوپر سیٹوں میں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا ان کے کوئی اور ایشوز ہیں کہ آپ کو سزا نہیں مل سکتی. آپ جیل میں ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا عمران خان آج دن تک, اتنے سنگین جرائم کے باوجود ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا. اور یہ اتنا منافق شخص ہے, اتنا منافق شخص ہے, پہلے انہی لوگوں کے بلبوتے میں اداروں کو اور پاکستان کی قوم اور پولیٹیکل پارٹیز کو دھمکی دیتا رہا, اور اب انہی لوگوں کے کو ڈسون کر رہا ہے. اس کے آپ نے انٹرویو لاسٹ دیکھے, اس میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں. مطلب ایک شخص اتنا جھوٹ, مطلب جھوٹ میں تو اس کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے, لیکن ایک شخص اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا یاسمین راشد صاحبہ کون تھی, اس کو پتہ نہیں باقی لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے جی کہ ہاں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جانا ہے, اندر جانا ہے, وہاں جمع ہونا ہے, وہ کون تھے. بولتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں. اب وہ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی پہچانے سے عمران خان اگر انکار کر جائے تو آپ کیا کہو گے کہ پہلے یہ ساری پلاننگ کرو, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جلاؤ گھیراؤ کرو. آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس, ان کی فوٹیج ہم نے ریلیز کی ہیں, ان کی ویڈیوز ہم نے ریلیز کی ہیں جو اس بلوے میں جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں, اور آپ کون اور کیسے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں. تو مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین واقعی طور یعنی دماغی طور پہ واقعی اس کی حالت بالکل خراب ہے. وہ اب اس کی سوچنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, کہ وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں جن لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا. اپنے ایم پی ایز, ایم این ایس, منسٹرز, ہاتھ میں ڈنڈے, منہ پہ نقاب, پتھر, بندوقیں, کور کمانڈر ہاؤس, پنڈی جی ایچ کیو, باقی جگہوں پر حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویڈیوز موجود ہیں ان کے اسلام آباد اور پشاور کے لیڈران کی, آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ ہاں جی جی ایچ کیو کے باہر جمع ہونا ہے. آپ نے دیکھی وہ ویڈیوز, اس کے باوجود کہتے ہیں جی میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں کون کر رہا ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ سب کو استعمال کیا, پی ٹی آئی کے معصوم ورکروں کو استعمال کیا, معصوم لوگوں کو جنہوں نے, جس کو اس نے ان کے ذہن میں یہ زہر ڈالا. عمران خان نے زہر ڈالا, وہ آج جیلوں میں پڑے ہوئے. جن کے ذہن میں عمران خان نے جن کو استعمال کیا اپنے ناپاک عزائم کے لیے, اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے, غیر آئینی طور پر دوبارہ اقتدار پر آنے کے لیے, عمران خان نے جن جن ورکروں کو, عہدیداروں کو, پارٹی لیڈرز کو اور ایم پی ایز, ایم این ایز کو اس نے استعمال کیا, آج ان کو پہچاننے سے عمران خان انکاری ہے. آج انکار کرتا کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں وہ لوگ کون تھے. وہ پلانٹڈ تھے, پتہ نہیں کون تھے. یاسمین راشد صاحبہ بھی پلانٹڈ تھی, یہاں پہ آپ کے ایم پی ایز, ایم این ایز بھی پلانٹڈ تھے, یہاں پہ آپ کے لیڈران بھی پلانٹڈ تھے, کے پی کے اور آپ کے پنڈی اسلام آباد کے لیڈران وہ بھی پلانٹڈ تھے, پورا سب پلانٹڈ تھے. تو پھر آپ ہو کون؟ اگر سب سے ڈس اون کرتے ہو تو چھوڑ دو فراست کو نا تم, اور خود بھگتو ان ساری چیزوں کو کہ آپ نے لوگوں کو استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح پھینکا. عمران خان شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے. لیڈر کا مقصد ہوتا ہے اپنے کارکنوں کو, اپنے ورکروں کو اون کرنا,
تم اپنی ذات کے لیے تو ہر سازش کرنے کے لیے تیار ہو. آج تمہارے کارکن جو جیلوں پہ سڑ رہے ہیں, جو تمہاری وجہ سے غلط کام پہ, تم نے ان کو غلط کام پہ لگایا, آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کتنے لوگ ان کو پوچھنے گئے ہیں, کتنے لوگ ان کو کھانا پہنچانے گئے ہیں, کتنے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے گئے. کیا عمران خان اور اس کی بیوی خود گئے کسی سے ملنے کے لیے؟ نہیں گئے. کہ انہوں نے ملک میں کو تماشا بنا, یہ لوگوں کو استعمال کرنا جانتے اس طرح کے لیڈران. یہ لیڈران نہیں ہے, یہ وہ بہروپی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اقتدار, اور اقتدار کے لیے یہ ہر اپنے قوم کو, اپنے ملک کو, اپنے ملک کی عوام کو, اپنی پارٹی کے ورکران اور لیڈران کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف اقتدار کی ہوس میں. تو یہ چیزیں ملک کے لیے خطرناک ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ برائے مہربانی عمران خان جو بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے, آج بھی اس کے چھوڑے ہوئے لوگ جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے اداروں کے لیے, یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یا زمین پر آ کے جو لوگ اس طرح کے پروپیگنڈا میں ملوث ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی صرف ایک چیز دیکھے کہ اپنے ملک میں قانون دیکھ لے کہ اگر آپ کے ممالک میں, آپ کے ملکوں میں, آپ کے ترقی یافتہ اور ڈیموکریٹک کنٹریز میں اگر اس طرح کا کوئی لیڈر کام کرے تو اس کی کیا جگہ ہوگی. کیا اس کو آپ بھی اسی طریقے سے ایز اے پولیٹیکل آدمی کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ جی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو, یا اس کے ان کرائمز کا اسے حساب لیں گے, گریبان پکڑ کے اسے ایک ایک چیز, اسے ایک ایک کرائم کا حساب لیں گے, ایک ایک منی لانڈرنگ کا حساب لیں گے, ایک ایک ان ڈکیتیوں کا حساب لیں گے. اور جو اس کے سہولت کار رہے ہیں عمران خان کے, چاہے وہ ثاقب نثار جیسے لوگ ہوں, ثاقب نثار کا بیٹا ہو, یا اب کوئی سہولت کاری کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو قانون کی ایک ہی نظر دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے وہ ہے, آپ سب سے آخر میں ہیں. جی یہ بتائیں کہ ایک تو آج عمران خان صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے کہ عدالتوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور میرے خلاف فیصلے دینے کے لیے ان کو ٹیلی فون کالز کی جا رہی ہے. ایک یہ بات, دوسری بات وہ قادر پٹیل کو بھی نوٹس دے دیا ہے, انہوں نے کروڑوں روپے ہرجانے کا. دیکھیں جی, عمران خان جو آپ والی بات کی جی میرے خلاف عدالتوں کو فون جا رہے ہیں, یہ عمران خان کے پاس کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے؟ یا تو عمران خان اپنی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی پرائیویٹلی آپریٹ کریں گے, ہر چیز کا ان کو پتہ ہے اور جھوٹی جھوٹی باتیں بھی پتہ ہے, یا تو وہ جج حضرات اگر کسی کو فون کریں تو بتا دیں عمران یار ہمیں فون آیا تیرے لیے کہ تجھے یہ کرنا ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا عمران خان خود کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ ہے, کوئی نیٹ ورک سے پاکستان میں بچھایا ہوا ہے, یا عمران خان جو ہے اس کو جج صاحبان بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے, آج آپ کے لیے یہ سفارش آئی ہے, آج آپ کے خلاف یہ کال آئی ہے, تو کوئی نہ کوئی تو اس میں کڑی ملتی ہے. اس کے بعد زمینوں پہ قبضے ختم کرا دیں گے, محکمہ ٹرانسپورٹ پہلی بات, تو اس میں کئی جگہ ایسی ہیں, کم سے کم دو تو ہم آپ کو نشاندہی کر سکتے ہیں جس میں رینجرز کا آفس بنے ہوئے محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمین, تو وہ بھی آئے گی اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں, عمران خان کے جو نئے ترجمان ہیں, کہ ہم نے تو قومی اداروں کو کبھی نشانہ نہیں بنایا, ہم تو پی ڈی ایم کے خلاف ہیں. تو کیا یہ قومی ادارے میں آنے شروع ہو گئے ہیں ہمارا پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں جی, اس وقت عمران خان کا ہمیشہ دو بیانیہ رہے ہیں نا, اس کا پاکستان کے اندر ایک بیانیہ رہا ہے اور ملک سے باہر دوسرا بیانیہ رہا ہے. جس طرح عمران خان نے کہا پاکستان میں کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا اور پوری دنیا کو بتایا جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا, اسی طریقے پاکستان میں ابھی کہتا ہے کہ جی مجھے دوستی کرنی ہے, مجھ سے ڈائلاگ کرو, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, اور انٹرنیشنلی پیرل اس کا چل رہا ہے کہ جی میرے خلاف کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے, مجھے گرفتار کرنے کی سازش ہو رہی ہے, مجھے فلانا میرے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ عمران خان کا ٹوٹل دو بیانیہ منافق جھوٹا شخص ہے, اور منافق جھوٹا شخص ہمیشہ دوگلی بات کرے گا, کبھی ایک بات نہیں کرے گا. جی سوال یہ بتائیے گا کہ شہید بے نظیر بھٹو بورڈ میں ایک طالب علم کی ٹاپ کرنے کا ایک واقعہ ہے, اس میں کالج انتظامیہ نے اپنا طالب علم ماننے سے ان کو انکار کر دیا, سندھ حکومت نے کوئی کارروائی کا آغاز؟ بالکل جی, اس کے منسٹر ہیں اسماعیل راہو صاحب, اور انہوں نے امیڈیٹلی ایک ہائی پاور ایک انویسٹیگیشن ٹیم بٹھا دی ہے, اور اس کا ایک دو دن میں اس کی رپورٹ آ جائے گی. جیسی رپورٹ آئے گی تو جو بھی اس میں ملوث ہوگا اور اس پوری چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ بات سچی ہے, جھوٹی ہے, کیا ہے, کوئی ملوث ہے نہیں ہے, جو بھی اس میں ہوگا تو اس کو خلاف سخت کارروائی ہوگی. میک شیور کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, کسی کو غلط قسم کی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ملے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ایک نہیں دو
पाकिस्तान चल रहे हैं, एक वो पाकिस्तान है जहां लीडरान को सिर्फ माफी मिल रही है, और एक वो पाकिस्तान है जहां कारकुन सारे अंदर हैं, उनके ऊपर उनको मिलिट्री कोर्ट्स के भी हवाले किया जा रहा है, उनका रिमांड भी हो रहा है, लेकिन जो लीडर है वो सिर्फ आता है स्टेज पे माफी मांगता है और चला जाता है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये दोगला मयार है, और सबसे ज्यादा इन लोगों को इस्तेमाल करने वाला इमरान खान खुद है। आप ये देखें कि पॉलिटिकल वर्कर को किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है पीटीआई के सरबराह इमरान खान की जानिब से, और दोहरा मयार बिल्कुल इसलिए है कि आज तक इसके गिरेबान पे हाथ नहीं लगा इमरान खान के। आज दिन तक एक दिन के लिए भी इसने सलाखों के पीछे नहीं रहा है। ये जो भी गया वहां पे रेस्ट हाउस में बैठ के आ गया, सलाखों के पीछे नहीं गया। अच्छा शजीद साहब, ये बताएं कि सुना है कि जो आप धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करते हैं, सुना है वो आपको सरप्राइज देगी? यहाँ से हमेशा आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि अदालतों से भी एस्टेब्लिशमेंट फैसले कराती रही है। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वाक़े काबिल क़दर में किसी क़ुव्वत कौन है पाकिस्तान में जो इमरान खान को कानून के कटघरे में लाने से बचा रही है? जी वाज़ेह है ना जी, तीसरी कुव्वत नहीं है, वो दूसरी कुव्वत है, और वो दूसरी कुव्वत खुल के उसकी हिमायत कर रही है। वो उसको कह रही है गुड टू सी यू, आप अदालत में शुक्रिया, जाओ रेस्ट हाउस में रहो, रिश्तेदार ले जाओ, पार्टी करो, तो उसको गुड टू सी यू करिए। वो दूसरी कुव्वत सामने है ना। वो देखिए जी, एमक्यूएम को एक पॉलिटिक्स करनी है, इलेक्शन करीब है, ज़ाहिर है वो अपना कोई नैरेटिव तो बनाएंगे ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ उनको कहने का मौका दिया जाए। आपके ईमानदार आईजी जो नाकाम तरीन हुए, नायल तरीन हुए, कराची में स्ट्रीट क्राइम उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, कच्चे में अफवाह फैला, रकेटियों की वारदातों में इजाफा हुआ, कश्मीर कंचकोट में गोरकी में ये सूरत है कि रात 8 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते, लोग बहुत परेशान हैं। तो ऐसे ईमानदार आईजी और ऐसी नाकाम पुलिस से अच्छा नहीं है, कुछ और कर ले आप लोग। देखिए जी, पुलिस एक्शन कर रही है, और आईजी साहब अभी भी 3 दिन खुद पर्सनल दौरे पे थे। कच्चे के इलाकों में उन्होंने चौकियां नई इस्टेब्लिश की हैं पुलिस की, और पुलिस की जितने भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है उससे बेहतर नतीजे आ रहे हैं। जहाँ स्ट्रीट क्राइम की बात की, डेफिनेटली स्ट्रीट क्राइम पे भी काफ़ी काबू पाया जा रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और जो रिसेंट डेटा है गिरफ्तारियों का और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि जी है। बाकी डेफिनेटली देखिए, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान से लोगों जो है वो कराची आते हैं कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए, और अप कंट्री साइड से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन डेफिनेटली इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और उसको कोशिश की जाएगी। हर आए रोज इमरान खान सोशल मीडिया पे अवाम को पैगाम दे रहा है कि हकीकी अदालत के लिए बाहर निकले, कौम नहीं निकल रही है, क्या ये समझ है कि अब कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया? देखिए जी, जो भी बाशऊर लोग हैं अब इमरान खान के पीछे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये शख्स, मैंने जिस तरह कहा कि लोगों को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है, मुफाद परस्त है, मतलब परस्त है, तो खुद गर्ज शख्स है, तो खुद गर्ज शख्स से जान छुड़ाने के लिए ये आवाम के लिए बेहतरी है। एक चीज़ बता दें कि इलेक्ट्रिक बस के हवाले से एक इशू किया था मॉडल से सीयू तक इलेक्ट्रिक बस का, वो खत्म करके अब वो बहरिया से मरीन हाट तक हो गया, तो वो क्यों? नहीं, वो कुछ दिन के लिए उनके चार्जिंग के इशूज थे, वो अभी रिस्टोर हो जाएगा। आज मेरी इसी पे मीटिंग है। कोई रुकावट नहीं है? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकि धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की जा रही है। कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट से CNG किट्स हटाने का फैसला कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए सवारियाँ महफूज रहें।